السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا اس وجہ سے کہ کچھ دین کی باتیں ان لوگوں تک جو مدرسے میں نہیں گئے یا دینی تعلیم حاصل نہ کر سکے کسی دوسرے وجوہات کی وجہ سے، ان لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ لے کر دین کی باتوں کو آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا۔ میں چند باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلے اسلامی تاریخ کہ ہمیں جو دین ملا ہے جس کا نام اسلام ہے، شریعت اسلام جسے کہتے ہیں، اور جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین کی تعلیم مکمل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس دین کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو میں نے آیت تلاوت فرمائی اس کے اندر فرمایا نون والقلم وما یسطرون، یعنی اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کی قسم کھائی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے لکھنے کا حکم دیا۔ اس نے عرض کیا یا رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی سے لے کر کے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا، اور پھر اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو اس قلم نے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، جب ہم نہیں تھے وب سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہر چیز کو، انسان، جنات، چرندوں پرند، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، اور ایک دن اسی کے حکم سے یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہم تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو جس وقت سے ہم دنیا میں آئے اور جب ہماری آخری سانس ہوگی، جو کچھ ہم کرتے ہیں یا کریں گے وہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ پہلے ہماری تقدیر میں لکھ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھ چکا ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی کہ اسلام کی تاریخ کے اندر جو ہے یہ پہلی بات۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی قدرت کے بیان آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک مضبوط آسمان بنایا، روشنی کے لیے اس میں چاند، سورج اور ستارے بنائے، اور غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ کی قدرت دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آسمان کو زمین پر جو ہے بغیر کسی ستون کے قائم رکھا۔ زمین کے اوپر ہم اپنا گھر بناتے ہیں، اس کے اندر چھت ہوتی ہے، اس کے اندر پیلر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ آسمان جو کئی ہزار سو سال تک سے پہلے اور قیامت تک مطلب رہے گا ہی، ختم ہی نہیں ہوگا، اس کو بغیر ستون کے پیدا کر دیا۔ ایسا کسی انسان کے بس میں نہیں تھی۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ ہے ایک فرض کے بارے میں کہ جب ہم ایک مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں چند باتوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ ان چار باتوں پر ایمان نہیں لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر ایک، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی ہم اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی کتنا بڑا بادشاہ ہو، حکومت وقت ہو، ہم اس کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے، صرف اور صرف سر جھکائیں گے تو اللہ کے سامنے۔ تو ان باتوں پر ایمان لانا یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس بات کی بھی گواہی دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ رسول برحق ہیں، اور اس کو حق کے ساتھ اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا۔ اس کی بھی تصدیق کرتا ہو۔ کوئی شخص اللہ کو تو مانتا ہو لیکن رسول کو نہیں مانتا ہو
تو ایسا شخص جو ہے مومن نہیں کہلائے گا، مسلمان نہیں کہلائے گا۔ نمبر 3 پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جیسے ہمارے جو برادران وطن ہیں کہ جو قیامت کے منکر ہے کہ ہم مرنے کے بعد جو ہے جب ہمارا جسم مٹی کے اندر مل جاتا ہے تو ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، لیکن جو اللہ ایک نطفے سے ہم کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر کسی شکل کے ہم کو بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ کیوں نہیں ہمیں پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا ہے؟ تو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا۔ نمبر 4 پر تقدیر پر ایمان لائے، یعنی تقدیر جو کہ قلم لکھ چکی ہے ہمارے ساتھ، کبھی اچھا معاملہ ہوتا ہے، کبھی برا معاملہ ہوتا ہے، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی غمی کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی طرف سے، خوشی دینے والا بھی اللہ ہے، مصیبت دینے والا بھی اللہ ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جب ہمارے اوپر مصیبت آئے تو ہم یہ صبر کریں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اس کا بدلہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا۔ چوتھے نمبر پہ ایک سنت کے بارے میں کہ سنت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے سنت سے محبت کی، یعنی میرے سنت طریقوں پر عمل کیا، تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، نبی سے، اور جس نے مجھ سے محبت کی یعنی نبی سے محبت کی تو نبی کا یہ وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنی ہی بات آپ حضرات کے سامنے رکھا ہوں، امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے اس پر عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر اس سے آگے بھی اور بھی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی اور بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔